السلام معدن جود و کرم، السلام شوکت هند و حرم. جب سید سجاد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوفہ میں مسند خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سارے خاندان کے لوگ اس مولود کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور شاید علی علیہ السلام ہی نے پوتے میں اپنے خد و خال دیکھ کر اس کا نام اپنے نام پر علی رکھا تھا۔ ای علی ابن حسین ابن علی، نام تو در بندگی شد منجلی. امام زین العابدین علیہ السلام کا علم آل رسول کا علم ہے، اور آل رسول کا علم ان کے جد امجد والا ہی علم ہے کہ جو بیٹے کو باپ سے، باپ کو جد امجد سے، اور جد امجد کو جبرائیل سے، اور جبرائیل کو خدا سے ملا ہے۔ اہل سنت اور شیعہ علماء نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بہت سے علوم، دعائیں، نصیحت بھری باتیں، تفسیر، حلال و حرام کے شرعی احکام اور مختلف واقعات کو نقل کیا ہے۔ انفس و آفاق در پیش تو را، ای امام ابن امام ابن امام، شب با ذکر تو شیدایی بلند. کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ اس لقب سے معروف ہوئے اور اتنے مشہور ہوئے کہ یہ لقب آپ کا اسم مبارک ہو گیا۔ آپ کے اعضائے سجدہ پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ جاتے تھے۔ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پدر بزرگوار کے اعضائے سجدہ پر ابھرے ہوئے نشانات تھے جو ایک سال میں 2 مرتبہ کاٹے جاتے تھے، اور ہر مرتبہ میں 5 گھٹے کاٹے جاتے تھے۔ اسی لیے آپ کو ذوالصفنات کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ یا امام سجاد، یا تاج الامجاد، یا ریح الاطیاب، یا لقاء الاحباب. آپ کے القاب شریفہ میں سے ایک مشہور لقب سجاد ہے۔ یہ لقب آپ کو بہت زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سجدے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ آپ کو ذکی کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو خداوند عالم نے ہر رجس سے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، جس طرح آپ کے آبا و اجداد جن کو اللہ نے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک معروف لقب امین ہے۔ اس کریم صفت کے ذریعے آپ مثل الاعلیٰ ہیں۔ آپ کے مشہور القاب میں سے ایک لقب الخیر دین ہے۔ یا امام سجاد، یا تاج الامجاد، یا ریح الاطیاب. امام زین العابدین علیہ السلام فقیہ اور محدث تھے، اور اپنے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح فقہی مسائل کی تمام جوانب اور فروعات پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو امام زین العابدین علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور رنگ پیلا پڑ جاتا اور جسم کانپنے لگتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک دن اور رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے، اور بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کے 7 اعضائے سجدے پہ گہرے نشان پڑ گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک اونٹنی پہ 20 مرتبہ حج کیا، لیکن اسے کبھی ایک مرتبہ بھی چھڑی سے نہ مارا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہر اس شخص سے بھی نیکی اور بھلائی سے پیش آتے کہ جو انہیں اذیت دیتا۔ جو بھی شخص امام زین العابدین علیہ السلام کو برا بھلا کہتا تو امام اس کے جواب میں فرماتے، اگر میں ویسا ہی ہوں جیسے تم نے کہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسے تم نے کہا ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ السلام معدن جود و کرم، السلام شوکت هند و حرم. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہیں غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں نے ان کی پشت پر ان بوریوں کے نشانات دیکھے کہ جنہیں وہ بھر بھر کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کریم اخلاق اور تقوی کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور آپ سے محبت رکھتے تھے۔ اگر کہیں لوگوں کا رش ہوتا تو لوگ امام زین العابدین علیہ السلام کے آنے پر راستہ چھوڑ دیتے اور دونوں طرف احترام سے کھڑے ہو جاتے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی نجات 3 امور میں ہے: اپنی زبان کو لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے اور ان کی برائی کرنے سے روکنا، اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف رکھنا جو اس کی دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، اپنے گناہوں پہ طولانی گریہ کرنا، اپنے مومن بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا امام سجاد، یا